آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ ہم آگے چل کے بلوچستان کی صورتحال پہ بات کریں گے، ایران امریکہ کشیدگی اور غزہ کی کاغذی جنگ بندی پہ بھی بات ہوگی، مگر پہلے کرکٹ۔ کپتان سلمان علی آغا کی قیادت میں پاکستانی کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے کولمبو پہنچ گئی ہے۔ بھارت اور سری لنکا کی میزبانی میں ورلڈ کپ 7 فروری سے شروع ہو رہا ہے۔ البتہ پاکستان 15 فروری کو بھارت سے میچ نہیں کھیلے گا۔ پاکستان کا یہ فیصلہ بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی پہ مبنی ہے۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی وجوہات کے سبب بھارتی سرزمین پہ میچ کھیلنے سے انکار کر دیا، چنانچہ بین الاقوامی کرکٹ کونسل ICC نے بنگلہ دیش کو ٹورنامنٹ سے خارج کر کے اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا۔ پاکستان نے اس اقدام کو کھیل میں دوہرا معیار قرار دیتے ہوئے بھارت سے نہ کھیلنے کا پالیسی فیصلہ کیا ہے، تاہم ICC نے پاکستان کو ٹورنامنٹ کھیلنے سے منع نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ ہیں جیو نیوز کے اسپورٹس ایڈیٹر فیضان لاکھانی صاحب۔ فیضان لاکھانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ جو موجودہ کشیدگی ہے، کیا اس کو میں جو متحدہ عرب امارات میں ہاتھ نہ ملانے کا ایک سکینڈل تھا وہاں سے شروع کروں یا اس سے بھی پیچھے سے شروع کروں؟ آئی تھنک کہ اس سے بھی پیچھے، انفیکٹ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے ایک ایشیا کپ جو پاکستان کی میزبانی میں ہوا تھا اور جس میں اگین بھارت نے آنے سے منع کیا تھا، تو کچھ میچز سری لنکا میں کرانے پڑے تھے اور پھر اس میں بہت زیادہ لاجسٹیکل کیوس بھی ہوا تھا، ٹیمیں جا رہی تھیں آ رہی تھی، آدھے میچز یہاں ہو رہے تھے، آدھے میچز وہاں ہو رہے تھے، تو وہاں سے ہی ایک وہ کہے کہ ایک تلخیاں یا ایک برا ایکسپیرینس شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر چیمپئنز ٹرافی میں جس طریقے سے بھارت کا رویہ رہا ہے، یا اوور آل دیکھیں کرکٹ بورڈ کی یا بھارتی حکومت کی یا حکمرانوں کی سیاستدانوں کی رویے ایک علیحدہ چیز ہے، بٹ ایک کلیکٹیولی جب آپ ایک نفرت انگیزی والا ماحول بنا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مئی میں جو واقعات ہوئے اور پھر اس کے بعد ایشیا کپ میں جو سارے واقعات ہوئے جس میں ہاتھ نہ ملانا اور پھر ایشین کرکٹ کونسل کے سربراہ سے ٹرافی وصول نہ کرنا اور اس کے بعد اب جو سارا بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا، یہ سارے نان کرکٹنگ فیصلے، بنگلہ دیش کا معاملہ جو شروع ہوا مستفیض الرحمان کو IPL سے نکالنے کا، مستفیض کو IPL سے نکالنے کا فیصلہ، اس کی وجہ باضابطہ طور پر تو آج تک نہیں بتائی گئی، نہ انڈیا نے یہ بتایا کہ وہ انسٹرکشن کہاں سے آئی، بس یہ کہا کہ موجودہ حالات میں ڈیولپمنٹس آل اراؤنڈ، ہاں، اور وہ سیاسی فیصلہ تھا مستفیض کو نہ کھلانے کا، IPL سے باہر کرنے کا، اور اس کے بعد بنگلہ دیش نے ریئیکٹ کیا۔ اب جب بنگلہ دیش کی آپ بات نہیں مان رہے تو اور اس کو آپ ٹورنامنٹ سے باہر کر دیتے، بھائی کس بنیاد پہ آپ ٹورنامنٹ سے باہر کر رہے ہیں؟ ایک کنٹری کو اس کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے، ایک ٹیم کو اس کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ انڈیا جا کر نہ کھیلیں، آپ کے لیے وہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں، تو بھائی ICC کیوں ان خدشات کو ایڈریس نہیں کر رہا؟ اگر کوئی گورنمنٹ کوئی بات کری تو یقین طور پر اس گورنمنٹ کے پاس وہ بات کرنے کے کوئی ٹھوس شواہد ہوں گے، کوئی وجوہات ہوگی، جب ہی انہوں نے بات کی۔ یہ وہی وجوہات ہوتی ہے جس کی بنیاد پر بھارت ہر بار پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کرتا ہے۔ تو بھئی اگر آپ بھارت کو الاؤ کرتے ہیں کہ پاکستان کا دورہ نہ کرے، چاہے سیاسی وجوہات ہو چاہے سیکیورٹی وجوہات ہو، آپ نے چیمپئنز ٹرافی میں ہائبرڈ ماڈل دیا نا بھارت کو، تو بھئی آپ بنگلہ دیش کو سری لنکا میں کیوں نہیں اچھا، کر رہے؟ پاکستان کو کیوں نہیں ٹورنامنٹ سے خارج کیا؟ پاکستان کو اب تک دیکھیں، پاکستان کی اپنی ایک بہرحال تقریباً وہی ہے نا، انکار ہی ہے نا کیس۔ پاکستان نے ایک میچ کھیلنے سے انکار کیا ہے اور وہ فورفٹ کرنے کی بات کی ہے پاکستان نے کہ ہم ایک یہ میچ فورفٹ کریں گے۔ ماضی میں بھی اس طرح ٹیموں نے اپنے میچز فورفٹ کیا، آئیدر آن پولیٹیکل گراؤنڈ یا آن سیکیورٹی گراؤنڈز۔ 1996 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کی ٹیموں نے سری لنکا میں میچز کھیلنے سے انکار کیا تھا، ان کے پوائنٹس فورفٹ کر دیے گئے تھے، سری لنکا کو وہ میچز ایوارڈ ہو گئے تھے۔ اسی طرح 2003 کے ورلڈ کپ میں نیروبی میں نیوزی لینڈ نے اپنا میچ کھیلنے سے انکار کیا تھا اور پھر سیاسی وجوہات کی بنیاد پر انگلینڈ نے زمبابوے میں اپنا میچ کھیلنے سے انکار کیا تھا، تو وہ میچز ہی فورفٹ ہوئے تھے۔ اور پھر ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ 2009 میں انگلش کرکٹ بورڈ، جو کہ ایک مضبوط بورڈ مانا جاتا ہے، جو 3 بڑے بورڈز میں سے ایک ہے، انگلش کرکٹ بورڈ میزبانی کرتا ہے، انگلینڈ میزبانی کرتا ہے 2009 T20 ورلڈ کپ کی۔ زمبابوے اس میں ایک پارٹیسپیٹنگ ٹیم تھی، بٹ کیونکہ برطانوی حکومت کے اس وقت زمبابوین حکومت سے تعلقات کشیدہ تھے، وہ ان کو نہیں مانتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم زمبابوین پلیئرز کو ویزا نہیں دے سکتے، تو ICC نے مڈل گراؤنڈ یہ نکالا کہ زمبابوے کو کہا کہ تم وڈرا ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جس کنٹری نے ہوسٹ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی اس کی سرزنش کرتے، ایسا نہیں کیا گیا، بٹ ایک ٹیم جو آلریڈی ایک وکٹم کی پوزیشن پہ تھی، جس کو نکالا جا رہا تھا، جس کو ویزے نہیں دیے جا رہے تھے، جس کے حقوق کی ایک طرح سے یہ کہہ کے ان کو ڈینائی کیا جا رہا تھا، کیونکہ ہر پلیئر کا یہ حق ہے کہ وہ ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے فریلی کہیں کا بھی ویزا ایکسس کر سکے۔ اب یہ 2009 کی بات ہے نا، یہ انگلینڈ اور زمبابوے والی۔ اچھا، یہ وہ دور ہے شاید جب وہ واقعی گریٹ برٹن تھا، اب تو ایک طرح سے لٹل انگلینڈ ہو گیا ہے نا، اس کی شاید اتنی ویٹیج نہیں ہے ICC میں جو
आईसीसी में कमर्शियली वेटेज तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बहरहाल अपनी जगह, उसके बाद पाकिस्तान अपनी जगह है। लेकिन आई मीन जो तसव्वुर है, कम से कम मुझे जो लग रहा है, और जो आईसीसी के रवैये देख के कि उनके किबले का रुख भारत की तरफ है एक तरह से, क्या ये कहना दुरुस्त होगा? बिकॉज अगर आप अपनी अभी जो मिसालें हमें सुनाई हैं, जो आईसीसी का जो मौजूदा बयान है, आपको तो जाहिर है कि हर उसका जुमला रट गया होगा। मैं ये पढ़ रहा हूँ कि अच्छा काफ़ी पैसिव अग्रेसिव किस्म का है ना, कि देखें स्पोर्टिंग इंटेग्रिटी एक चीज़ होती है, फेयरनेस एक चीज़ होती है, और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखेगा कि इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस आपके अपने मुल्क के लिए क्या हो सकती हैं, और ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम के बारे में। ये तो बयान आया पाकिस्तान के लिए। जब इंडिया ने बाकायदा बुलियन करने की कोशिश की है, क्या इस तरह का कोई रद्द अमल हमने देखा? नेवर। और एक बड़ी सीनियर भारतीय कोलीग है, बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट है शादा ओगरा, उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला दिया कि ऐसा लगता है कि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का दुबई ऑफिस बन चुका है। और आप सारी चीज़ें देखें तो यही लग रहा है। आईसीसी के चेयरमैन इंडियन, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन। मुझे ये नहीं है कि वो इंडियन क्यों है, बट इस सिचुएशन को प्रॉब्ली अगर कोई और कंट्री का वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होता तो शायद वो किसी होम पॉलिटिक्स की, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस से आज़ाद होकर प्रॉब्ली इस सिचुएशन को डील करता है। यहाँ पर ऐसा होता नजर नहीं आया, क्योंकि जो आईसीसी के दोनों टॉप ऑफिशियल्स थे वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस में थे, और जो चेयरमैन है वो तो फिर भारत की एक ताकतवर शख्सियत के साहबजादे हैं, जो है वो अमित शाह के। अच्छा, बड़ी बात पता है क्या है? बड़ी बात ये है कि अभी मैं पढ़ा था कई कमेंट्स और ट्वीट्स वगैरह भारतीय सोशल मीडिया की, कह रहे कि असल में ना यार जो पॉलिटिसाइज किया है ना पाकिस्तान ने, कैसे पॉलिटिसाइज किया पाकिस्तान ने? आपने इंडिया ने स्टार्ट किए पॉलिटिकल मैसेजिंग। उनके आर्गुमेंट सुने ना, उनके आर्गुमेंट सुने कि भाई आपने मोहसिन नकवी जो आपके एक सियासी कैरेक्टर है, उनको आपने पीसीबी का चेयरमैन, जो इस वक्त जो बीसीसीआई का चेयरमैन है, इस बात के सिवा कि वो अमित शाह का बेटा है, उसके बाद आईसीसी का नहीं, आईसीसी की जो चेयरमैन, इसके अलावा वाकई में और कोई उनका कोई ऑल्दो वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के बाद बीसीसीआई और फिर आईसीसी है, बट अगेन उनको ये सारी सपोर्ट इसलिए थी कि वो अमित शाह के साहबजादे थे। इससे पहले भी भारत के मिनिस्टर्स बीसीसीआई के सरबराह रह चुके हैं, शरद पवार का दौर सबको याद है। तो देखें, ये एक पॉलिटिकल फिगर का चेयरमैन पीसीबी होना या चेयरमैन बीसीसीआई होना या किसी बोर्ड का सरबराह होना, दिस इज नॉट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एग्जैक्टली। स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज करना उस वक्त होता है जब आप स्पोर्ट्स के मैदानों को अपनी सियासी पैगाम रसाई का जरिया बनाते हैं, जो इंडिया किया जा रहा है। शाहजेब कुछ कहना चाहते हैं? जी ऑफ कोर्स ये जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो तो आप बिल्कुल सही बयान कर रहे हैं कि है, लेकिन इसमें पैसे का भी बड़ा अमल दखल है। और जब से ये पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि हम नहीं खेलेंगे भारत के ख़िलाफ़, तो एक बहुत ज़्यादा तशवीश है भारत में, और वैसे भी कि अब जो मैं सुन रहा हूँ, आप कंफर्म करें कि भारत और पाकिस्तान के मैच पे जो असल जो एडवर्टाइजिंग का पैसा होता है या जब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, मैं तो सुन रहा हूँ पता नहीं सैकड़ों करोड़ रुपए का भारतीय तकरीबन $250 मिलियन के लगभग बताया जाता है। हाँ, वो दाव पर है। ऐसा ही है। इज दैट मेजर वरी कि उसका क्या होगा? बिल्कुल, देखें एक बड़ा रेवेन्यू इस मैच से आता है और ब्रॉडकास्टर्स परेशान है और इंडियंस भी परेशान है। कल तक ये इंडियंस कहे जा रहे थे कि हाँ हमें नहीं खेलना है पाकिस्तान से नहीं खेलना, हाथ नहीं मिलाना, या मतलब, और जिस तरह सोशल मीडिया पे आप देखें या इवन कुछ इंडिया के जर्नलिस्ट कम प्रोपेगेंडिस्ट जो बातें कर रहे होते हैं, मैं उनको जर्नलिस्ट अब कम कहूंगा, वो माउथपीस ज्यादा हो गए अपनी वहां की सरकार के। अनफॉर्चुनेटली जिनकी हम इज्जत करते थे वो भी इस तरह के निकल आए। खैर ये अलग बात है, बट जिस तरह की बातें वो करते आ रहे थे कि नहीं खेलना है पाकिस्तान से, बॉयकॉट करो, भाई जब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं खेलना तो आप क्यों रो रहे हैं? अब क्यों आप दोहरा मायार अख्तियार करें? इससे एक बात तो साबित होगी कि जो इनको एक बड़ा रोप था कि इंडियन मनी और सारा इंडिया चला रहा है, भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की या पाकिस्तान की एक अपनी वैल्यू है, इंडिया वर्सेस इंडिया की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप क्रिकेट से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का कलर माइनस कर दें तो फिर वही रह जाता है कि ये पता है इनका कोई इसका टेस्ट नहीं रहता, कोई इसके अलावा कोई ऐसी ग्रेट राइवलरी नहीं है ना जिसको इस तरह एंजॉय किया जाए। इनका जो एटीट्यूड है ना, ये वाला कि मैं नोट फेंकूंगा, वो सब लोग लाइन में आ जाएंगे, ये क्या कहते हैं, नौ दौलतिया, थोड़ा सा नौ दौलतिया टाइप टच नहीं आती। अच्छा, एक मैं बताना चाह रहा था, आपने भी बात की ना कि एक कम से कम एक इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने ये बात की है कि वो भाई तो भाई ऑफिस बना हुआ है, बाकी तो सब हम देख रहे हैं कि एक तरह से लाइन में ही चल रहे हैं, लाइन एंड लेग के साथ चल रहे हैं। आज यकीनन आपने भी ये कई बार ये क्लिप सुनी होगी, शशि थरूर साहब, शशि थरूर साहब है तो कांग्रेस के, लेकिन आपको पता है जब लहर चलती है तो सभी एक लाइन में चलते हैं। वो थोड़ी सी एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि समझदारी की बात की है, सुन लीजिए।
It's pretty disgraceful that sport is being politicized in this way on both sides, frankly. I don't think that Mustafizur should have been denied his contract to play in Kolkata. It was most unfortunate intrusion of politics. I think the Bangladeshi reaction was an overreaction, but it's also a reflection of the same. And Pakistan is trying to show its solidarity to Bangladesh. This whole thing is spiraling out of control. I think we need to really come to an understanding that sport, especially a sport like cricket, which means so much to all the people, should be a means of actually bringing us together, at least on the playing field, rather than allowing this to go on like this. I honestly think this is now a wake-up call for all concerned to contact each other on an emergency basis. The ICC could be the platform for it. And just say, let's call off this nonsense. Okay, it's too late. I know it's too late for this tournament, but for the future, we can't go on like this forever. वेक अप कॉल है, लेकिन कोई जागेगा? आई थिंक जागना पड़ेगा, और खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे क्रिकेट बोर्ड्स को जागना पड़ेगा, उनको अब यहाँ बात करना होगी। और क्योंकि पाकिस्तान का मकसद भी यही है, ये आई थिंक ये मोर देन जस्ट एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश है, ये दुनिया को बावर कराना है कि एक तो पाकिस्तान की अपनी अहमियत है, और दूसरा अगर आप तमाम बोर्ड्स को इक्वली ट्रीट नहीं करोगे तो फिर ये सिलसिला नहीं चलने वाला है, फिर आईसीसी का या क्रिकेट का इकोसिस्टम मुतासिर होगा। अब क्रिकेट बोर्ड्स को, दीगर बोर्ड्स को यहाँ पे रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई ऐसे नहीं चल सकता कि एक कंट्री ही अपने आप को डिक्टेटर समझता रहेगा, डिक्टेट करता रहे। ऐसा किसी स्पोर्ट में नहीं होता कि किसी एक टीम को या किसी एक कंट्री को या किसी एक एथलीट को उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बुनियाद पर उसको सारी तरजीह दी जाए। स्पोर्ट्स का मकसद ही यही है। और मैं, क्योंकि जब से मैंने एक स्पोर्ट रनिंग स्टार्ट की, तो मुझे इस चीज़ का और ज़्यादा इसलिए एहसास होता है कि जब आप एक स्टार्ट लाइन पे होते हैं ना, तो चाहे आप 2 घंटे में मैराथन करने वाले या 5 घंटे में मैराथन करने वाले, उस स्टार्ट लाइन पे ना आप सारे बराबर है। अगर आप स्टार्ट लाइन पे स्पोर्ट्स की बुनियाद पे सबको बराबर नहीं समझते, तो फिर यहाँ पे वो स्पोर्ट चल नहीं जाता है ना, स्पोर्ट्स इज द ग्रेट इक्वलाइजर। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तो एक अलग गेम चल रही है। अच्छा, आज दिन में या 2-3 दिन से आपसे मुसलसल ये सवाल पूछा जा रहा होगा, और आप जवाब भी दे रहे होंगे, मैं भी पूछ लेता हूँ कि ज़ाहिर है अगर वो 4 फीट होता है 15 फरवरी का मैच इंडिया के साथ जो होना था, तो 2 पॉइंट्स का घाटा होगा, इंडिया को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान मेहनत करता है और फिर सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुँच जाता है, और उस तरफ से होता है इंडिया। तो देखिए, अभी अगर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्वीट देखें तो उसमें सिंपल क्लियरली लिखा है कि नॉट टू टेक द फील्ड अगेंस्ट इंडिया ऑन February 15। तो अभी तो ये बात सिर्फ 15 फरवरी तक की, आगे की बात क्या होगी फिर वो उसी वक्त पता चलेगी कि इंडिया क्वालिफाई करता है या हम क्वालिफाई करते हैं या नहीं, तो ये उसी वक्त पता चलेगी। बट फिलहाल वो आने वाला वक्त ही बताएगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट आई थिंक ये यहाँ पे एक बात तो दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ पे पाकिस्तान के स्टेप से, बहरहाल और इंडिया के रिएक्शन से, आईसीसी के रिएक्शन से ग्लोबल स्पोर्ट्स कम्युनिटी को ये पता चल रहा है कि कितना बुरी तरीके से गवर्नेंस का निज़ाम क्रिकेट का चलाया जा रहा है। और ये वेकअप कॉल ज़रूर है, और ये आईसीसी के लिए वेकअप कॉल है, क्योंकि आईसीसी और क्रिकेट अब जाने वाला है ओलंपिक्स में, और जब आप एक ओलंपिक स्पोर्ट बन जाते हैं ना, तो फिर इस तरह की ड्रामेबाजी नहीं चल सकती। यार अब यहाँ पे ना फैजान, अब फर्ज करें एक थोड़ी सी वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं, वेकअप कॉल आ गई है, वो नहीं जागे। अब जैसे आईसीसी ने ही कहा है ना, ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम, आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आम, तो फिर फ्यूचर ऑफ द स्पोर्ट क्या बनती है? अगर वो मतलब हर एक चीज इंडिया की वो माफ कर दें, बाकियों पर जुर्माने लग रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं ना, यही तो सारा मसला है कि क्रिकेट का क्या बनेगा अगर आप इसी तरह चलते रहे। देखिए, तो सबसे बड़ा आईसीसी का यहाँ पे कोताही है कि वो क्रिकेट को आज तक ग्लोबलाइज कर ही ना सके। और ये भी आप देखें कि आज तक आईसीसी का रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा वो डिपेंड करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से। जब भी आप देखें, कितना अंदाजा नवीन, अगर आप देखें, अगर हम वैसे ही एक मैच की वैल्यू देखें तो $250 मिलियन के लगभग बन जाती है, शायद इससे ज़्यादा भी। और अगर ओवरऑल लीगल या मतलब पायरेटेड कंटेंट पे भी अगर आप पैसा उसको भी शामिल कर ले, वो तो आप ये देखें। और ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ? 2007 का जो वर्ल्ड कप था वेस्ट इंडीज़ वाला, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया पहले राउंड में बाहर हो गए थे, उसके बाद से फिर आईसीसी ने अपने वर्ल्ड कप के फॉर्मेट्स भी चेंज किए और ये मेक श्योर करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया ग्रुप में साथ हो, उनके मल्टीपल मैचेस एक टूर्नामेंट में हो। तो इसका मतलब अगर आईसीसी जब ये बार बार कर रहा है कि पाकिस्तान इंडिया मल्टीपल मैचेस खेले, और इंडिया जो कि दीगर मामला में पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं है, बायलैटरल मामला में खेलने को तैयार नहीं, वो हर बार पाकिस्तान के साथ कहता है कि नहीं, हाँ हम तो यहाँ पे
ICC ایونٹ میں کھیلیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ورسز انڈیا کا بہت زیادہ پیسہ ہے. یہ بھی ICC کی یہاں پہ کوتاہی ہے کہ آپ نے اپنے گیم کو اتنا ڈیولپ ہی نہیں کیا کہ 2 ٹیموں کے اراؤنڈ ہی آپ کی پوری کرکٹ کی اکانومی چل رہی ہے, اور جب ایک ٹیم کہہ رہی ہے کہ میں نہیں کھیلوں گی تو آپ یہاں پہ بوکھلا گئے. یہاں پہ چاہے انڈیا ہو پاکستان ہو, آپ نے کرکٹ کو اتنا ڈیولپ کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ نے شاید گلوبل کرکٹ کو ڈیولپ کیا ہوتا, پورے کرکٹ کو گلوبلائز کیا ہوتا جو ایک اسپورٹس چاہیے, تو شاید نہ آج انڈیا کی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہوتی, نہ آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہوتے. اتنی ڈیپتھ ہوتی نا. آپ نے کرکٹ کو 10 ملکوں کا ایک اسپورٹ بنا کے رکھا, اور اس میں بھی اب ورلڈ ٹیسٹ, اب ICC نے بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹرم یوز کیا کہ ایکول ٹرمز ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیشن کا. ICC کا ایک اور مارکی ایونٹ ہوتا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ. ٹوٹل 12 ٹیسٹ پلینگ نیشنز ہیں, اس میں سے 9 ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کھیلتے ہیں, اور اس میں سے ہر بورڈ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی پسند کے 6 ملکوں کے ساتھ سیریز کھیلے. یعنی اگر مجھے XYZ ٹیم نہیں پسند تو میں اس کے ساتھ سیریز نہیں کھیلوں گا. تو بھائی یہ کیسی ایکوالٹی ہے؟ آپ کیسے, اگر آپ یہ بتائیں انڈیا اور پاکستان کی بائیلیٹرل ٹیسٹ سیریز نہیں ہو رہی, اس کے بغیر آپ ٹیسٹ چیمپئن شپ کیسے, مطلب عجیب و غریب ہے. ٹھیک ہے, ہر کھیل سیاسی ہو گیا ہے, ہر چیز سیاست ہو گئی ہے. اچھا, اور اس کا بھی امکان ہے, جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ 2 فٹ بال فیڈریشنز ہوتی ہیں, 2 ٹینس کی ہو گئی, اسی طرح ICC انڈیا اور ICC ریسٹ آف دی ورلڈ, یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. ایسا کسی اور اسپورٹ میں ہوتا نہیں ہے کہ اتنا زیادہ انکلائنڈ ایک فیڈریشن. اس کا بھی 1% امکان میں دیکھتا ہوں, 99 نہیں دیکھ رہا, لیکن ابھی 1% دیکھتا ہوں. فیضان, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ونس اگین. ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ محمد آصف صاحب, آج انہوں نے قومی اسمبلی سے خطاب کیا. انہوں نے جو بلوچستان میں سیٹرڈے کو ہوا اور سنڈے کو بھی تھوڑا بہت ہوا, اس پہ تفصیلاً اظہار خیال کیا. انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کو بھارت کی حمایت حاصل ہے اور دہشت گرد قیادت افغانستان میں ہے. دراصل اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی کے لیے سختی کے سبب جب اربوں روپے کا نقصان ہونے لگا تو اسمگلروں نے دہشت گردوں سے گڑھ جوڑ کر لیا. تیل کی اسمگلنگ روکنے کے نقصان کا اندازہ 4 ارب روپے روزانہ ہے. یہ قوم پرستی کی نہیں بلکہ جرائم پیشہ افراد اور اسمگلرز کی تحریک ہے. یہ ایک تکون ہے اور نوکر شاہی, قبائلی قیادت اور جرائم پیشہ عناصر اس تکون کا حصہ ہیں. ان دہشت گردوں کی کوئی سیاسی یا قومی شناخت نہیں. ان کی سیاسی و قوم پرستانہ شناخت ابھارنے اور اس کے پردے میں انسانی حقوق کے واویلے میں کوئی سچائی نہیں. یہ مجرمانہ تحریک کو ایک جائز شناخت دینے کی ناکام کوشش ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ اگرچہ بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے اعتبار سے, مگر یہاں ہر 35 مربع کلومیٹر رقبے میں ایک شخص رہتا ہے. اتنے بڑے علاقے کو پرامن رکھنے کے لیے زیادہ فوج تعینات کرنے کی ضرورت ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ گزشتہ 2 روز میں 177 دہشت گرد ہلاک ہوئے, 33 عام شہری اور 17 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے. ان میں 10 پولیس والے, 6 FC اہلکار اور 1 لیویز اہلکار شامل ہیں. خواجہ آصف نے بلوچستان میں ترقی کے اعداد و شمار کا ذکر کرتے ہوئے شکوہ کیا کہ وہاں کی سیاسی قیادت اور نوکر شاہی سے ترقیاتی بجٹ میں بے اعتدالیاں ہوئی ہیں اور ایک خاص ایجنڈے کے تحت احساس محرومی کے بیانیے کو ہوا دی جا رہی ہے. بلوچستان میں کسی اور صوبے سے زیادہ ایئرپورٹ ہیں. جو غیر فعال ایئرپورٹ ہیں انہیں فعال بنایا جا رہا ہے. جبری گمشدگی کا بیانیہ بھی گھڑا گیا ہے. میں نے خود اسلام آباد کی شارع آئین پہ احتجاج کے دوران اس کاز کی حمایت کی, مگر اب دہشت گرد اور جرائم پیشہ عناصر نے ایسے تمام بیانیوں کو ہائی جیک کر لیا ہے. ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. ان سے پوری ریاستی طاقت کے ساتھ نمٹا جائے گا. صرف قراردادوں اور مذمت سے کام نہیں چلے گا, ہمیں جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا. اس دوران سینٹ نے آج بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت میں قرارداد منظور کی. اچھا, اب یہ تو ہے خواجہ آصف کی گفتگو جو قومی اسمبلی میں انہوں نے کی, اور بھی تفصیل ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی کمی کے سبب ہم نے امپورٹنٹ پوائنٹس یہ جمع کیے ہیں. جبکہ جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے سرفراز بگٹی, ان کا کہنا ہے کہ سنیچر کو کوئٹہ, مستونگ, قلات, خاران, نوشکی, دال بندی, تربت, تم, گوادر, پسنی سمیت دیگر علاقوں میں ہونے والی دہشت گردی منصوبے کی پیشگی اطلاع ملنے پہ سیکیورٹی فورسز نے جمعے کو ہی آپریشن شروع کر دیا تھا. باقی علاقے جلد کلیئر ہو گئے, البتہ نوشکی شہر اتوار کی شام تک کلیئر ہو سکا.
کالعدم BLA نے کہا ہے کہ اغوا کیے گئے ڈپٹی کمشنر اور خاتون اسسٹنٹ کمشنر کو رہا کر دیا گیا ہے۔ مستونگ جیل سے لگ بھگ 27 قیدی فرار ہوئے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق اور خاران میں ایک قبائلی رہنما شاہد ملازئی سمیت 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ گوادر میں 3 مقامات پہ حملے ہوئے۔ کوئٹہ کے علاقے سریاب میں 3 تھانوں اور 5 بینک شاخوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شہر کے علاقے ہزار گنجی اور گردنواں میں 5 بینک شاخوں پہ حملہ ہوا۔ متعدد گاڑیاں نظر آتش ہوئیں۔ ریڈ زون کے قریب ایدھی چوک میں ایک بارودی گاڑی کو اڑایا گیا جس سے ارد گرد جزوی نقصان ہوا۔ ایدھی چوک کے نزدیک ہی سول سیکریٹریٹ اور افغان کونسلیٹ بھی موجود ہے۔ دیگر کچھ شہروں میں کچھ بینکوں، تھانوں اور سرکاری مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان میں مختلف مقامات کو پہلے بھی اجتماعی حملوں کا سامنا رہا، مگر دارالحکومت کوئٹہ کے مختلف علاقوں پہ بیک وقت حملہ ایک نیا رجحان بتایا جا رہا ہے۔ جی اچھا، اب یہ بھی ہوا ہے کہ ماضی میں کچھ احکامات جاری کیے گئے تھے جن پر عمل درآمد شاید نہیں ہوئی، تو ابھی حال میں جو 31 جنوری کو ہفتے کے روز جو حملے ہوئے ہیں 13 مقامات پر تقریباً سائملٹینیسلی، اس کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان احکامات پر اب عمل درآمد کی جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ اگر کسی بھی گھر کا فرد BLA، BLF، PRAs یا دیگر دہشت گرد تنظیم میں شامل ہو، مطلب پہاڑوں کی طرف جائے اور گھر والے باقاعدہ اس بات کو رپورٹ نہ کریں تو ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا۔ کس قسم کا ایکشن؟ ایک تو ان کا پاسپورٹ بلاک کیا جائے گا، بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا جائے گا، موبائل سم سسپینڈ کی جائے گی، آپ زمین کو خرید و فروخت نہیں کر سکتے، مطلب کہ بیسکلی آپ پر وہ فریز اور آپ کو بین لگ جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی حکومت کی طرف سے کانٹریکٹ ہے یا اگر آپ حکومت میں ملازمت کر رہے ہیں، دس از این انٹرسٹنگ پوائنٹ، تو آپ کو ظاہر ہے وہاں سے برطرف کیا جائے گا۔ اگر آپ والنٹیرلی بتا دیں کہ جی ہمارے فیملی میں سے XYZ ان کے ساتھ مل گیا ہے، تو پھر آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ جی شاہ زیب، میرا خیال ہے بریک لے لیں، پھر تو اس کے بعد تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، ٹائم ہے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم ایران پہ بات کریں گے، تو ابھی آپ بات کریں جو بھی آپ نے کرنی۔ تو جس طرح ابھی کافی تفصیل سے بتایا وسط صاحب نے کہ وزیر دفاع نے کیا کہا، وزیر اعلیٰ نے کیا کہا، آج قومی اسمبلی میں ایک اور بھی اسپیچ ہوئی اور وہ تھی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی، جسے ظاہر ہے کہ PTV نے اسی وقت بند کر دیا، اور وہ اب اگر PT نے بند کر دیا تو ظاہر ہے کہ ہم بھی اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتے، لیکن لب لباب اس کا یہ تھا کہ تھوڑا سا ہمیں سول سرچنگ بھی کرنی چاہیے، تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باہر سے انٹرفیئرنس ہے، نیبر سے ہے، افغانستان پہ بھی الزام ہے، بھارت کا بھی بالکل اس میں ہاتھ ہے، لیکن ہم خود اس میں کیا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کچھ بات کی۔ تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہتا کہ ابھی دیکھیں تیسرا دن ہے اور کافی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ اب آ چکی ہیں۔ پہلے کل تک ہم نے سنا کہ ISPR نے کہا کہ جی کہ ہم نے 92 دہشت گرد مارے ہیں، پھر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 145 مارے ہیں، آج وزیر دفاع نے کہا کہ 177 مارے ہیں۔ تو آئی ایم شیور کہ ان کے پاس ساری ڈیٹیلز ہوں گی، لسٹ ہوں گی، انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہوں گے اور یہ بالکل صحیح ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی گورنمنٹ نے یہ بھی اب ظاہر ہے کہ ایکسیپٹ کیا کہ عام شہری اور جو سیکیورٹی اہلکار ہیں جو شہید ہوئے ان کی تعداد 50 ہے، یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے۔ وہاں پہ متواتر ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے لاسز ہو رہے ہیں، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، عام شہریوں کی ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ آج وزیر دفاع نے کہا کہ جی کوئی ظاہر ہے کہ یہ ملٹری سلوشن ہے، اس کا کوئی پولیٹیکل اس کے نہ کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے، نہ ہی اس طرف جانے کی ضرورت ہے۔ ان پچھلے 2 دنوں میں میڈیا پہ بہت کرٹیسزم آیا کہ جی کہ میڈیا نے جو ہے بالکل چپ سادے رہی، انہوں نے بتایا نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ اب جن کو پتہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے میڈیا کی ایک ریگولیشن ہے اور اس کی وہ سمجھ میں بھی آتی ہے ایک حد تک کہ جب سیکیورٹی کی صورتحال ہوتی ہے تو آپ لمحہ بہ لمحہ اس کو لائیو نہیں دکھا سکتے۔ ماضی میں ہمارے اپنے میڈیا نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رول دکھایا جب وہ لائیو دکھاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں۔ پھر آئی تھنک دیر واز ریئلائزیشن کہ نہیں، ڈیولپنگ سچویشن کو آپ لائیو نہیں دکھا سکتے، اس کو بلیک آؤٹ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ بتائیں کہ سب اچھا ہے اور آپ موسم کا حال بتا رہے ہوں کہ بلوچستان میں آج برف گری ہے اور یہ بھی نہ کر رہے ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتا ایریا تب تک آپ اس کو اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے رہے
کہ جو بھی پروپیگنڈا ہے دہشت گردوں کا وہ بالکل چل رہا تھا. پتہ نہیں وہ کیسے پوسٹ کر رہے تھے. ہمیں پتہ تھا کہ جی کہ انٹرنیٹ بند ہے، لیکن وہ اپنا چند گھنٹوں کے اندر وہ بالکل چل رہا تھا. انہوں نے باقاعدہ تیاری کی ہوئی تھی. وہ جو پروپیگنڈا ہے وہ انڈیا میں بھی چل رہا تھا، وہاں پہ سراہا جا رہا تھا، افغانستان میں وہ چل رہا تھا. تو اسے بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آفیشیل یہاں پہ انفارمیشن نہیں دی جائے گی تو ڈس انفارمیشن پھیلے گی، اور اگلے جو ہیں وہ اپنی جو پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں وہ اور بڑھے گی. تو یہ جو لاسز ہوئے اس دن لائف کے، پراپرٹی کے، اتنی بڑی ٹریجڈی ہے پورے بلوچستان کے لیے، اس پہ یہ تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ کیا میڈیا پہ کمپلیٹ بلیک آؤٹ کر دینے سے خدمت ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے. کیونکہ یہ نہیں لگتا کہ یہ ابھی مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. انفارچونیٹلی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں. ہم تو چاہیں کہ بند ہو جائے، نہ ہوں، لیکن جہاں اور چیزوں پہ سوچنا ہے تو تھوڑا اس پہ بھی سرکار کو سوچنا ہوگا. بالکل. یہ جو گیپ ہے نا، اس کو ہی ویپنائز کیا جاتا ہے، کہ جسے ابھی شاہ زیب کہہ رہے ہیں. چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد لیٹس گو ٹو دی مڈل ایسٹ. ویلکم بیک. اس وقت جیسے ہم تقریباً سبھی جانتے ہیں امریکہ کی کیریئر اسٹرائک فورس بحر عرب میں موجود ہے. یو ایس ایس ایبراہم لنکن، کم از کم ایک نیوکلیئر سب مرین، کئی ڈسٹرائرز. اس کے ساتھ ساتھ اردن، قطر، اسرائیل میں امریکہ نے اپنی تھارڈ اور پیٹریٹ اینٹی میسائل سسٹمز ڈپلوائے کی ہوئی ہیں، یعنی کہ آن پیپر تیاری مکمل ہے. اچھا، اس دوران ایران نے بھی ایک اعلان کیا ہے. ایران نے کہا ہے کہ اب ہم اگلے 2-3 روز میں گلف آف ہارموز میں بحری مشقیں کریں گے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ لائیو فائر ایکسرسائزز ہوں گی. جس کے بعد ظاہر ہے کہ امریکہ کافی خفا ہوا ہے، اور امریکہ نے اسلامک ریولیوشنری گارڈز کو ایک وارننگ دی ہے کہ ہم اس طرح کی کارروائیاں قطعاً برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے گلف آف ہارموز ان کی باپ کی جاگیر ہے، رائٹ؟ the whole world belongs to them. اچھا، اس ماحول میں پھر ایک اور خبر آتی ہے جو کافی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایرانین صدر مسعود پزشکین نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر مذاکرات شروع کر دیں. اچھا، یہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، لیکن سورس اس کی تھی جو ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے، فارس نیوز. اچھا، اس کے بعد جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے، جو ایک آپ سمجھے نیم سرکاری نیوز ایجنسی ہے ایران کی، انہوں نے بھی یہی خبر چلائی. لیکن اب اگر آپ ابھی جا کر ان 2 ویب سائٹس پر یہ خبر ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو کہ یہ دونوں خبریں ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. تو اب اس سے آپ جو بھی نتیجہ نکالنا چاہیں آپ نکال سکتے ہیں. شاید یہ سگنلنگ ہے، شاید غلط خبر چل گئی، شاید ان کو بھی ہماری طرح واٹس ایپ میسج آ گیا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ خبر ہٹا دو. وی ڈونٹ نو. تو ابھی بھی ایز دے سے اینی تھنگ کین ہیپن جہاں تک ایران اور امریکہ کی بات ہے. اچھا، اس دوران غزہ اور غزہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. 400 سابق یورپی سفارتکاروں اور آفیشلز نے ایک بیان جاری کیا ہے تمام یورپی لیڈرز کو، اور انہوں نے کہا کہ اب مطلب بہت ہو گیا ہے، اور آپ کو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ آپ اسرائیل پر تھوڑا سا دباؤ ڈالیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بورڈ آف پیس ہے اس میں آپ شرکت بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ اقوام متحدہ کو شاید تباہ کرنے کا ایک منصوبہ ہے. اچھا، اب ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں بورڈ آف پیس میں یورپی ممالک شاید نہ شامل ہوں، لیکن جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس بیان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ ممالک ہیں، اور صرف یورپ نہیں، آسٹریلیا اور امریکہ اور کینیڈا بھی، جن کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کس قسم کی نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے ڈپلومیٹک، ملٹری اور پولیٹیکل کور دیا اسرائیل کو، اور آج تک دے رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ ویسٹرن میڈیا نے بھی شریک تھے، اور یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ جبھی بھی غزہ سے کوئی کیجولٹی فگر آتی تھی تو ہمیشہ کہا جاتا تھا حماس رن ہیلتھ منسٹری. اچھا، اب یہ جان بوجھ کے کیا جاتا تھا. کبھی اگر اسرائیل سے کوئی خبر آتی ہے تو اب یہ نہیں کہتے لیکوڈ رن ڈیفنس منسٹری، رائٹ؟
تو اور اس وقت یہ ان کو جو اعداد و شمار پیش کیے جاتے تھے حماس میں ہیلتھ منسٹری کی جانب سے، ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یار یہ 10,000 کہہ رہے ہیں لیکن اتنا نہیں ہے. تو اب کیونکہ اب تباہی تو انہوں نے اپنی مکمل کر دی ہے، اب اسرائیلی فوج خود مان رہی ہے کہ جی بالکل یہ جو 70,000 کی بات ہو رہی ہے یہ درست ہے. حماس رن ہیلتھ منسٹری کے جو اعداد و شمار ہیں وہ ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے کہ اصل تعداد میرا خیال ہے کہ اس سے 10 گنا ہوگی. اور انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ایک تحقیق کے مطابق، اس وقت یہ سپٹمبر 2025 کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت کچھ ایکسپرٹس نے اندازہ لگایا تھا کہ تقریباً 6,80,000 فلسطینیوں کو قتل کیا گیا ہے، اور قتل ابھی بھی جاری ہے. اگر ہم صرف 2-3 دن پہلے کی بات کریں تو 50 سے زائد فلسطینیوں کو بمباری میں قتل کیا گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے اور بیک گراؤنڈ میں ابھی ایک دھماکہ ہوتا ہے، دھماکے کی آواز آتی ہے، یہ دھماکہ ہے اور یہ یہاں سے بھاگتے ہیں. خیموں پر بمباری کی جا رہی ہے. ہر خیمے کا مطلب ہے کہ ایک ایسی خاندان اس میں رہتا ہے جس کے گھر کو تباہ کر دیا گیا ہے، نہیں تو کون خیموں میں رہے. ان خیموں پر بھی بمباری کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی مقامی پولیس اسٹیشن ہے اس پر بھی بمباری کی. یہ شیخ رضوان پولیس اسٹیشن کے مناظر آپ یہاں اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اور حسب معمول جیسے ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو بمباری میں قتل کیے جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ بھی مرتے ہیں جو ملبے کے نیچے پھنس جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل وہاں پر اجازت نہیں دیتا کہ آپ کوئی ہیوی مشینری غزہ میں جائے تاکہ ملبے سے نیچے لوگوں کو ہٹایا جائے. اس وقت یہ ایک والد صاحب ہیں جن کے بچے، جن کا بیٹا ابھی ملبے کے نیچے ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ ناممکن ہے. جو بچ بھی گئے ہیں، اور یہ طلحہ محمد ہیں، 2.5 سال کی عمر ہے ان کی، وہ شدید زخمی ہیں، سر پہ چوٹیں ہیں، ٹانگوں پہ چوٹیں ہیں، اور اگر امیڈیٹ میڈیکل انٹرونشن نہیں ملی تو ان کی جان بچنا مشکل ہے. یہ تو میں بات کر رہا تھا جو 2-3 دن پہلے ہوا ہے. آج کی ابھی لیٹسٹ میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو قتل کریں، لیکن پھر جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا جو سوگ منا رہے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے غزہ میں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وسطی غزہ میں یہ جو آپ مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ النصرت ریفیوجی کیمپ کے ہیں، جہاں پر ابو الروس کے گھر پر، جن کے گھر کے کئی فرد قتل ہوئے ہیں جو پچھلی بمباری ہوئی ہے، وہاں پر سویم تھا اور اس گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اس وقت ہم آپ کو اندازہ بھی نہیں دے سکتے کہ کتنے لوگ یہاں پر شہید ہوئے ہیں، لیکن اس میں مرد، خواتین، بچے سب شامل ہیں. یہ آپ اپنی اسکرین پر مناظر اس کے دیکھ رہے ہیں. اور ایک تو ہوتا ہے کہ آپ بمباری میں قتل کریں، اور ایک اور جو طریقہ ہم نے دیکھا ہے بار بار اسرائیل کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ جو آرمڈ کوڈ کاپٹرز ہیں. اچھا، کوڈ کاپٹرز پر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کئی بار اس کی فوٹیج بھی ہم نے چلائی ہے، گنز لگائی ہوتی ہیں اور وہ ریموٹلی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ یہاں پر فلسطینیوں کا شکار کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کوئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں. یہ جو صاحب ہے ان کا نام ہے جہاد الدرداوسی، تقریباً 50 سال کی عمر تھی ان کی، اور یہ اپنے گھر، ان کی اہلیہ نے اپنے گھر پہ کھانا پکایا تھا اور کہا تھا کہ یہ اپنے بھائی کو جا کے دے دیں. تو یہ بائک پر نکلے اور ایک اسرائیلی کوڈ کاپٹر ان کے پیچھے پڑے اور رینڈملی اس کو قتل کر دیا گیا. اور جہاں تک فلسطینیوں کی بات ہے تو قبر میں بھی چین نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن فلسطینیوں کے جو قبرستان ہیں ان پر بھی بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. اچھا، بلڈوزر کیوں چلائے جا رہے ہیں؟ اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک کہیں نہ کہیں ایک یہاں پہ ایک اسرائیلی ہاسٹیج کی لاش شاید دفنائی گئی ہے، تو پھر ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں پورے قبرستان کو ہی ختم کرنا ہوگا. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے.
वेलकम बैक। और यकीनन कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया शायद फ़लस्तीन को भूल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आप अभी मनाज़र देखेंगे ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया के हैं, जहां इज़राइली सदर आइज़ैक हेर्ज़ोग ने के दौरे के मौके पर कई हज़ार लोगों ने यहाँ पर मुजाहरे किए और कहा कि जी यहाँ पर वॉर क्रिमिनल्स हमारे मुल्क में हमें नहीं पसंद, आप यहाँ ना आएँ। 29 जनवरी को हिंद रजब की दूसरी बरसी थी। आप हिंद रजब को अच्छी तरह से जानते हैं, मैं पूरी उनकी कहानी आपको नहीं बयान करूँगा, लेकिन इस मौके पर स्पेन में एक आप देख सकते हैं कि कितनी साइज़ की ड्राइंग हिंद रजब की बनाई गई है। और इस मौके पर हिंद रजब की जो वालदा हैं उन्होंने भी यहाँ पर तकरीर की, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी कई हज़ार लोग यहाँ गैदर हुए। ये तो चले बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हैं, छोटे पैमानों पे भी प्रोटेस्ट होती हैं और काफ़ी मज़ेदार किस्म की। जैसे एक इज़राइली शेफ़ थे, खानसामे थे, जो जिन्होंने एक बहुत ही टॉप इटालियन पिज़्ज़ा स्कूल में एक वर्कशॉप में दाखिल होने की कोशिश की और बाकायदा स्कूल ने उसको जो जवाब दिया, उसने कहा कि जी आप ऑक्यूपायर्स हैं, आप नस्ल कुशी कर रहे हैं, हमें आप जैसे लोग हमारे स्कूल में नहीं चाहिए। तो भाई ने क्या किया कि उसने बाकायदा इजरायली एम्बेसी को ख़त लिखा कि जी यहाँ पे तो मेरे इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। इजरायली एम्बेसी ने इटालियन गवर्नमेंट से बात की, इटालियन गवर्नमेंट ने अकाडमी से बात की, उन्होंने कहा कि यार जो करना कर लो, हम इसको नहीं दाखिल होने देंगे। तो ये भी साथ साथ चल रहा है। अब अगर हम एक बार फिर वापस गज़ा जाएं तो रफ़ा बॉर्डर जो है, जो इज़राइल और मिस्र के बीच में बॉर्डर है, इसको आपको पता है कि ये बंद किया गया था। अब कंडीशनल इजाज़त दी गई है कुछ फ़लस्तीनियों को यहाँ से इज़राइल से निकलने की, लेकिन वो आप सिर्फ पैदल जा सकते हैं, आप सिर्फ एक बैग ले जा सकते हैं और रोज़ाना सिर्फ मैक्सिमम 50 लोग यहाँ से गुजर सकते हैं। आज सिर्फ 5 लोग गुजरे हैं। कुल तादाद जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं और जो शदीद ज़ख्मी हैं कि हमें यहाँ से एवैक्यूएट किया जाए, उनकी तादाद तकरीबन 20,000 है। तो अगर रोज़ाना 50 लोग भी जाते हैं तो एक साल या एक साल से ज़्यादा लगेगा इनको निकलने में। और ज़ाहिर है हम ये भी जानते हैं कि जितने भी जो कुछ NGOs बच गए हैं, जो अभी भी हिम्मत से काम कर रहे हैं गज़ा में, उन पर भी मज़ीद पाबंदियाँ लगाई गई हैं। जैसे कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स MSF एक बड़ी मशहूर तंजीम है, उसका अगर मैं जिक्र करूं तो इज़राइल ने पहले उनको कहा कि आप जितने भी आपके फ़लस्तीनी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी बाकायदा हमें लिस्ट चाहिए। अच्छा, अब MSF को अच्छी तरह से पता है कि लिस्ट देने का मतलब है कि आप उनका डेथ वारंट साइन कर रहे हैं। तो MSF ने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो MSF को कहा कि फिर आप अपना काम लपेटें, यहाँ से निकलें। लेकिन बाकी जो 34 तंजीमें हैं उन्होंने भी कहा कि जी हम आपके साथ इस मामले पर अच्छा ना सिर्फ 20,000 ज़ख्मी बाहर जा सकते हैं, बल्कि ज़ख्मियों की इमदाद के लिए जो गज़ा के अंदर तंजीमें आ सकती हैं उन पर भी बैन है। UNRWA जो सबसे पुरानी तंजीम है अक़वाम मुत्तहिदा की, उस पे दिल इनका ठंडा नहीं हुआ, उसको एक दहशतगर्द एंटिटी करार दे के उसका बाकायदा जो दफ्तर है यरूशलेम में उसको बुलडोज कर दिया। तो ये चल रहा है। अच्छा, इसकी जानिब किसी की तवज्जो नहीं जा रही। बोर्ड ऑफ पीस जो बना है, बोर्ड ऑफ पीस जो है वो पीस, मुझे लगता है इसका मतलब टुकड़े कटिंग बोर्ड होता है ना, वो ये तकरीबन वही है। अच्छा, वहाँ पर जो मनसूबाबंदी की जा रही है उस पर भी हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। लेकिन जो हमारे लिए एक बहुत पर्सनल नोट है, आज हम अब ज़रा हटके की टीम के एक बहुत ही पुराने और बहुत ही अहम मेंबर को अलविदा कहना चाह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल रहीम राव साहब की। ये हैं अब्दुल रहीम, जिनको हम रहीम भाई कहते थे, अभी भी कहते हैं। और अब इस शो को इसी माह, फरवरी के माह में 11 साल हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर रोज़ रहीम भाई वो ड्राइवर थे जो मुझे, वसत आपको, शाज़ेब को, जब मुबशिर को पिक भी करते थे, ड्रॉप भी करते थे। एतवार के रोज़ उनकी फौतगी हुई। कुछ दिन पहले उनको फॉलिज का अटैक हुआ था।
انفارچونیٹلی ان کی جان نہیں بچ سکی بہت کوششوں کے باوجود. مجھے جو رحیم بھائی کی بات ہمیشہ یاد رہے گی, اگین سوری تھوڑی سی پرسنل نوٹ پہ یہ بات ہو رہی ہے, لیکن جب میری والدہ حیات تھی نا, تو اگر 5 منٹ بھی ہم لیٹ ہو جاتے تھے نا گھر پہنچتے ہوئے, تو ان کی ضرور کال آتی تھی, رائٹ. تو جب ہم گھر کے قریب ہی پہنچتے ہوتے نا, رحیم بھائی کہتے تھے کہ سر ابھی 2 سیکنڈ کے اندر نا آپ کی والدہ کی کال آنے والی ہے, اور پھر اس کے بعد باقاعدہ مذاق کے علاوہ فون بجتا تھا. اس نے کہا یہ دیکھیں میں نے آپ کو بولا تھا. اور پھر جب میری والدہ کی صاحبہ کی فوتگی ہو گئی نا, تو ہم واپس جا رہے تھے, وہ ایسے خاموش تھا, مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کہوں, ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہیں. تو ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے رستے میں, ٹریفک کی بنا. تو اس نے بس اتنا کہا کہ آپ کی والدہ بھی مجھے بہت یاد آ رہی ہے, کیونکہ اس وقت تک ان کی کوئی 4 کالیں آ گئی ہوتی. اچھا, مجھے یہ یاد ہے کہ جو ہے ٹائم کے پابند, مثلاً کراچی شہر آپ کو پتہ ہے کتنی ٹریفک ہے, ناگہانی ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ جوان شام کو 6 بجے وہ ہمارے گھر کے سامنے ڈاٹ, اور وہ رنگ بجتی تھی. اچھا میں اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا, مجھے پتہ ہوتا تھا 6 بج گئے ہیں تو رحیم جو ہے یہ رحیم کی کال ہے. تو ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہماری وہ گھڑیاں ٹھیک رکھواتے تھے, خوددار تھے. ہمیں پتہ تھا کہ ڈرائیورز کی کیا تنخواہ ہوتی ہے, اور فیملی بھی ان کی ٹھیک ٹھاک, لیکن وہ کبھی بھی انہوں نے اپنی بھی اس طرح کی یہ جو پہلو تھا زندگی کا, یہ کبھی شیئر نہیں کیا. نہیں. اور یہ بھی ہے کہ تھینکس ٹو رحیم بھائی ہم نے شاید شہر کے وہ علاقے دیکھے جو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا یار یہ ہے بھی, کیونکہ اکثر ہوتا تھا یار یہاں سے جیم ہو گیا ہے نا, تو جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا مجھے پتا تھا کہ یار کہیں نہ کہیں سے نا یہ نکال کے ہمیں پہنچا ہی دے گا. تو یہ بھی ہوتا تھا. جی شاہزیب اگر آپ کو شیئر کرنا چاہیں, نہیں تو پھر میں آپ کی ایک سٹوری سنا دیتا ہوں. رحیم بھائی میرے حساب سے تو مجھے ان کے جو صابرین کتنے تھے, مطلب ہم کتنے گھنٹوں کبھی کبھی ٹریفک میں پھنس جاتے تھے, ہم ایک دوسرے کا سر کھپاتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا ہم باتیں کر رہے ہوتے تھے. وہ خاموشی سے جو ہے وہ سب کچھ وہ سنتے تھے, برداشت بھی کرتے تھے, کم گو تھے. اور جیسے وسط نے کہا ٹائم کی پابندی, جتنے بجے بھی ان کو آنا ہوتا تھا پک کرنے, اس سے 10 منٹ پہلے ہی آگے کھڑے ہو جاتے تھے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں. اس دن جب ہم زرار آپ اور میں گئے تھے جناح ہاسپٹل ان کو دیکھنے کے لیے, ان کی فیملی کا جو میں نے حال دیکھا, مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس ملک میں جو غریب ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. ان کی اہلیہ جس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں نے ان کو جھوٹا دلاسا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, ہمیں بتائیے ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے اس وقت ڈاکٹر سے جو بات ہوئی انہوں نے کہا کہ کافی سیریس سچویشن ہے. تو ہم دعا کر سکتے ہیں خدا انہیں جنت میں جگہ دے, وہ اچھے انسان تھے, ان کی فیملی کو خدا صبر دے, اور کیا کہہ سکتے ہیں. میں اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ یار ان کا سینس آف ہیومر بھی تھا, سینس آف ہیومر تھا. اور شاہزیب یہ آپ کے ساتھ آپ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اچھا میرا جو یوزول ریکارڈ تھا نا گاڑی میں, کہ میں کوئی نہ کوئی چیز گاڑی میں ہمیشہ چھوڑ کے جاتا تھا. فون ہو گیا, سگریٹ کا ڈبہ ہو گیا, بستہ ہو گیا, پانی کی بوتل ہو گئی. لیکن جب شاہزیب نے ٹیم جوائن کی نا, تو اس نے میرا ریکارڈ توڑ دیا. تو مطلب ہر دوسرے دن اس کی کوئی نہ کوئی چیز گاڑی میں ریڈی ہوتی. تو رحیم بھائی نے میں نے کہا کہ اس نے کہا مجھے کہا کہ یار زراعت صاحب آپ اس کام میں نمبر 1 ہوتے تھے, اب آپ نمبر 2 پر آ گئے. تو یہ تھا. اینی وے رحیم بھائی وی ول مس. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.